الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 بڑے اہم احکام مسلمانوں کو دیے ہیں، اور بالخصوص وہ اس دور کے لیے ہیں جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ان احکام کی اہمیت سمجھنے سے پہلے ایک حدیث شریف کے تحت اسلامی تاریخ کے 5 ادوار کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعثت سے نوازا اور آپ پر پہلی وحی اتری، اس وقت سے اسلامی ادوار جو 5 ہیں ان میں پہلے دور کا آغاز ہوا، جس کو دور نبوت کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک چاہیں گے یہ دور نبوت رہے گا، اور پھر اس کے بعد خلافت ہوگی، اور جب تک اللہ چاہیں گے وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو اٹھا لیں گے، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت اور حکومتیں ہوں گی، اور پھر جب اللہ چاہیں گے تو ان کو بھی اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد جابرانہ اور ظالمانہ حکومتیں ہوں گی جب تک اللہ چاہیں گے، اور پھر اللہ اس کو بھی اٹھائیں گے، اور پھر نبوت کے منہج اور طرز کے مطابق خلافت ہوگی، اور پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس حدیث شریف کے اندر آپ نے اسلامی 5 ادوار کا تذکرہ کیا۔ تو پہلا دور دور نبوت ہے، اور جس کا آغاز پہلی وحی سے ہو رہا ہے۔ پہلی وحی سے لے کر 23 سال کم و بیش کا جو عرصہ رہا، یہ عرصہ پورا کا پورا دور نبوت، اور یہ دنیا کے ادوار میں سب سے زیادہ بہترین افضل ترین دور ہے، چونکہ یہ سارے انبیاء کے سردار اور سارے بشر کے سردار خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے۔ اور اس دور نبوت کا ایک بہت بڑا اثر اور فائدہ وہ کفار و مشرکین کو بھی پہنچتا رہا۔ میں یہ مانا کہ جب تک یہ دور رہا، مشرکین اور کفار بھی عمومی عذاب سے محفوظ رہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پیغمبر کی موجودگی کو عذاب سے امن قرار دیا۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، کہ اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پیغمبر کی ذات یہ امت کے لیے اللہ کے عذابوں سے امان تھی، اور ان کے وصال کے بعد اب دوسری چیز جو امت کے لیے عذاب سے امان ہے وہ استغفار۔ فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ یہ استغفار کرتے ہوں۔ اگر امت استغفار پر آ جائے تو اللہ ان کو عذابوں سے محفوظ کر دیں گے۔ تو یہ پہلا دور تھا۔ اس کے بعد پھر دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر خلافت۔ یہ خلافت حضرت صدیق اکبر کا اس میں دور ہے 2 سال 4 مہینے کا، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، وہ 10 سال 6 ماہ پر مشتمل تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کا دور خلافت شروع ہوتا ہے جو 12 سال 9 ماہ پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت شروع ہوتا ہے جو 4 سال اور 9 ماہ پر مشتمل تھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حسن کا دور ہے، وہ بھی خلافت راشدہ ہی میں شامل ہے، اور وہ 5 مہینے پر مشتمل تھا۔ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 30 سال بنتے ہیں، اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ تو علماء نے ان ادوار کو، ان خلفاء کے ادوار کو دور خلافت میں شمار کیا ہے، اور یہ خلافت وہ تھی جو اعلیٰ منہاج النبوہ تھی، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو خوب ترقی دی، اسلام کا خوب غلبہ تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ اسلام کے غلبے کی جو شرط اللہ نے بیان کی وہ موجود تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے جس زمانے میں وہ شرط پائی جائے گی اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو اس کا مطلب 2 شرطیں ہیں اللہ کے اس وعدے کے پورا ہونے کی، ایک کامل ایمان، دوسرا صحیح اعمال۔ جب امت میں یہ 2 چیزیں کامل طریقے سے موجود تھی، اللہ کا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تم کو زمین میں خلافت دے گا، پورا ہوتا۔ اور فرمایا کہ اللہ تمہارے دین کو، اس کو اللہ نے پسند کیا ہے، غالب کر کے رکھے گا، دین غالب رہا۔ جس زمانے میں ایمان کامل رہا، اعمال صالحہ پورے رہے، دین کا غلبہ تاریخ کا حصہ ہے، ہم اور آپ اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تمہارے خوف کو تمہارے امن سے تبدیل کر دے گا، اور یہی کچھ ہوا۔ پیغمبر ہی کا ارشاد تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ صنعاء یمن سے ایک عورت سونے سے لدی ہوئی چلے گی اور میرے منورہ تک آئے گی، اور اس کو راستے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا۔ ایسا امن تھا کہ اس اکیلی عورت کو جو سونے سے لدی پھندی نکلی، یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک، صنعاء سے لے کر مدینہ منورہ تک پہنچی، اور اس کو راستے میں کوئی خوف نہیں تھا، کسی چور ڈاکو کا، کسی قاتل کا، رہزن کا کوئی خوف نہیں تھا۔ تو یہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اگر انسان اور ان کے معاشروں کے اندر ایمان اور عمل صالح کامل طریقے سے ہوگا تو اللہ ان کو خوف سے امن عطا فرمائیں گے، اور جب اس ایمان اور عمل صالح میں کمی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے غلبے کو مغلوبیت سے، عزت کو ذلت سے، اور امن کو خوف سے تبدیل کر دیں گے۔ آج ہم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آج عمومی طور پر امت مسلمہ کے اندر ایمان کے اندر بھی بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے، اور اعمال صالحہ کے اندر بھی بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آج جس امت کو عزت و آبرو والا ہونا تھا وہ ذلیل اور خوار ہو رہی ہے۔ جس دین اسلام کو غالب ہو کر ساری زمین پر حکمرانی کرنی تھی، آج وہ مغلوب اور مقہور نظر آ رہا ہے۔ جس مسلمان کو ہر طرح کا امن حاصل ہونا چاہیے تھا، آج وہ خوف و ہراس کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور سب کا نتیجہ یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے اندر کمی ہے، تو قرآن کریم کا صاف ارشاد
बहरहाल ये दौर खिलाफत रहा। अब जिस ज़माने में ईमान और अमल सालेह में कमाल होगा उस ज़माने में अल्लाह का ये वादा पूरा होगा, और जिस ज़माने में ये नहीं होगा उस ज़माने में अल्लाह का वादा पूरा नहीं होगा। ये चूँकि ये मशरूत है एक शर्त के साथ, और अरबी का कायदा है इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, जब जो है वो शर्त नहीं होगी तो मशरूत भी नहीं होगा। ये मुतलक अल्लाह का वादा नहीं बल्कि इस शर्त के साथ मशरूत वादा है। फिर इसके बाद काट खाने वाली मलूकियत का तज़किरा हदीस शरीफ में आता है, और उसका आगाज़ हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत के बाद से शुरू हुआ, और नाअहल हुक्मरान हुए जिनमें न सलाहियत थी न सालिहियत थी। हालांकि खिलाफत के लिए और हुकूमत के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि उस शख्स के अंदर सलाहियत हो कि वो खिलाफत का निज़ाम चला सके, और दूसरा सालिहियत हो, ख़ुद भी नेक हो। लेकिन तारीख़ हमें बतलाती है कि उनके दौर के बाद जो बादशाहान हुक्मरान आए उनमें इन दोनों चीज़ों का फुकदान था, ना सलाहियत थी ना सालिहियत थी, जिसके नतीजे में उम्मत को गम उठाने पड़े, नाक वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए जो आज तारीख़ का हिस्सा है, जिनको हम करबला के वाक़े से भी याद करते हैं, मदीना मुनव्वरा के अंदर वाक़े हर्रा उससे भी हम याद करते हैं, और हज्जाज इब्न यूसुफ के मज़ालिम से भी हम उनको याद करते हैं। ये सारे वो उन्हीं मुलूकियत के दौर के अंदर की बातें हैं और ये तारीख़ का हिस्सा है। फिर आपने फरमाया कि जब अल्लाह चाहेंगे तो इसको भी अल्लाह उठाएंगे और जाबिराना और जालिमाना हुकूमत कायम हो। तो ये चौथा दौर आ गया। पहला दौर दौर नबूवत, दूसरा दौर खिलाफत, तीसरा काट खाने वाली मुलूकियत का दौर, और चौथा दौर जाबिराना और जालिमाना हुक्मरानों का दौर। इस दौर के अंदर आज हम और आप चल रहे हैं कि अमूमी तौर पर दुनिया के अंदर हुक्मरान वो या तो खुद जालिम है या जालिमों के आले कार हैं, और ये एक हकीकत है, इससे इनकार मुश्किल है। इस दौर के बाद एक और दौर आएगा जो पैगंबर ने पांचवा दौर जिक्र किया, वो उम्मत की इज्तिमाई खिलाफत का दौर आएगा, और वो हज़रत महदी अलैहि रिज़वान का दौर होगा, और उसी दौर के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुज़ूल होगा, और ज़मीन जो जुल्म और बर्बरियत से भर चुकी होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर इस ज़मीन को अदल और इंसाफ से भरेंगे, मज़लूम को ज़ालिमों से बदले दिलवाएंगे, और इस्लाम के अलावा किसी मज़हब को कबूल नहीं करेंगे। और फिर ये वो दौर होगा कि सिर्फ इस्लाम ही नजात का दीन समझा जाएगा, और इसके अलावा किसी दीन में चलने वाले को दुनिया में नजात नहीं होगी, वो बच नहीं सकेगा। या वो कत्ल क़िताल के लिए आएगा और या मुसलमान होगा, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं होगी, जिज़िया भी कबूल नहीं होगा। वरना इससे पहले के दौरों में जिज़िया तक भी इजाज़त थी, पैगंबर के ज़माने में भी, उसके बाद भी और आज भी, कि अगर कोई काफिर इस्लाम लाना नहीं चाहता और जिज़िया और टैक्स देने पर राज़ी है तो उसको भी अमन हासिल होगा। नबूवा ही होगा, उस दौर में जिज़िया वगैरह कोई काबिल कबूल नहीं। अब ये जो चौथा दौर जिसमें हम और आप चल रहे हैं, इस दौर के लिए इन आयात में 5 अहकाम जिक्र किए हैं। हम सबको चाहिए कि हम इन 5 अहकाम को समझें और उन पर अमल करें। इनमें पहला हुक्म है इनाबत, व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो। इस जबर और जुल्म के दौर में पहला काम हर मुसलमान को करना चाहिए कि वो रुजू इल्लाह करे। इस इनाबत के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 तौबा, नंबर 2 एहतिमाम दुआ, नंबर 3 इस्लाह अमाल व अखलाक। ये 3 चीज़ें इनाबत का हिस्सा है। यानी गुनाहों से तौबा भी की जाए, और तौबा की शरात के साथ की जाए, और दुआओं का भी एहतमाम किया जाए, और अपने अमाल और अखलाक की इस्लाह की फ़िक्र की जाए कि हमारा अमल ठीक है या नहीं, और हमारे अखलाक ठीक है या नहीं। ये इस दौर का पहला हुक्म, व अनीबू इला रब्बिकुम। दूसरा हुक्म है व अस्लिमू लह, और अल्लाह के लिए अपने आप को झुका दो, जिसको कहते हैं इताअत, यानी इताअत को इख्तियार करना। ये इस दौर का दूसरा हुक्म है कि हर जिंदगी के मोड़ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की इताअत की जाए। और कुरान करीम अल्लाह ने जा बजा फरमाया
ومن یطع اللہ والرسول فاولئک هم الفائزون، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس مشکل کے دور میں کامیابی مل سکتی ہے اس شخص کو جو اطاعت کے راستے کو اختیار کرے، فرما برداری کے راستے کو اختیار کرے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ اور صرف یہ اطاعت ہماری عبادات کے حد تک نہ ہو، عبادت میں بھی اطاعت ہو، یعنی نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، رمضان کے روزوں کا اہتمام ہو، زکوٰۃ کا اور حج کا اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ بقیہ جو دین کے شعبے ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، آداب ہے، ان سب کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت، تو اس دور میں پھر انسان بچ سکے گا، ورنہ اس کا بچنا مشکل۔ عموماً جب اطاعت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ صرف اس اطاعت کو عبادت کی حد تک محدود رکھتے ہیں کہ ہم اطاعت تو کر رہے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، لیکن ان کی خوشیاں اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہیں، ان کے غم کے احوال اللہ کی نافرمانی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی تجارت اللہ کی نافرمانی سے بھری ہوئی ہے، ان کے اخلاق وہ اخلاق حسنہ سے خالی ہیں۔ تو یہ کیسی اطاعت ہے؟ اطاعت ہو ہر شعبے کے اندر ہو، کامل طریقے سے ہو، اس کے بغیر بچنا مشکل ہے۔ تو یہ 2 حکم ایک اس آیت میں ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اس سے پہلے یہ 2 کام کر لو، ایک انابت، ایک اطاعت، ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب آئے تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر 3 احکام دیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کا تیسرا حکم ہے کہ صبر کرو۔ اس صبر کے اندر تینوں قسم کے صبر شامل ہیں، طاعت پر بھی صبر ہو، مصائب اور بلاؤں پر بھی صبر ہو، اور جو انسان کو مختلف گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان معاصی سے بھی صبر۔ یہ صبر کی تینوں قسمیں ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصائب، اور صبر عن المعاصی۔ طاعت پر صبر کیا ہے کہ طاعت پر جمنا، پابندی کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری کرنا۔ مصیبتوں پر صبر سبھی جانتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے جان میں، مال میں، اور اولاد میں، اور جو ہے تجارت میں، تو اس کو صبر سے اس وقت کو گزارنا، بے صبری نہ کرنا، اللہ کا حکم سمجھ کے اس وقت میں رجوع اللہ کر کے اس وقت کو گزارنا۔ اور ایک ہے گناہوں سے صبر، یعنی جب گناہوں کا تقاضا پیدا ہو تو اپنے نفس کو روکنا اور گناہ نہ کرنا، اسے کہتے ہیں صبر عن المعصیہ یا عن المعاصی۔ یہ اس درو کا لفظ ان تینوں صبروں کو شامل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو صبر کرو۔ اور مومن کے لیے تو ہر حال ہی میں ثواب ہی ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے کے لیے کوئی مرتبہ مقرر فرماتے ہیں اور وہ بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اس پر مصائب ڈالتے ہیں، مشکلات ڈالتے ہیں، اور اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، تو اس صبر کے بدلے میں، اس مجاہدے کے بدلے میں وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اللہ سے پاک و صاف ہو کر اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے تو اس میں کچھ مایوسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پریشان ہی نہ ہو، اللہ سے مصائب کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نہ خاصہ کو یہ کرنا شروع کرے کہ مصائب پر صبر بڑا ثواب کا کام ہے تو اللہ مجھے مصائب دے دے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے مصیبت دے کر صبر کی توفیق دے دی، یہ نہ کہے، بلکہ مطلق کہے کہ اللہ میرے اندر صبر کی صفت پیدا کر دے، جس قسم کے بھی حالات ہوں، کہ میں آپ کی اطاعت پر بھی جمع رہوں، نافرمانی سے بھی بچا رہوں، اور کوئی مشکل حالات اور مصیبت ہو اس پر بھی میں صبر کروں۔ تو یہ تیسرا حکم ہے اس دور کا کہ صبر کے ساتھ انسان یہ وقت گزارے۔ اور پھر اس صبر کے ساتھ اس کا ضمنی دوسرا حکم ہے وَصَابِرُوا، یہ تیسرے حکم میں شامل ہے کہ خود بھی صبر کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پڑوس والوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اس کے بغیر انسان کا صبر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ عصر میں جہاں فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، جو خسارے سے بچیں گے ان میں ایک وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہو۔
تو اس کا معنی یہ کہ خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو صبر کی وصیت کرنی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا اپنا صبر بھی مضبوط ہوگا اور اس کو کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو پہلا حکم ذکر ہوا مشکل ادوار میں انابت کا، اس انابت اور توبہ کے اندر تھوڑا سا محسن نے فرق بھی ذکر کیا، اور وہ فرق یہ ذکر کیا ہے کہ انابت اس شخص کو ہوتی ہے جس آدمی کو یہ استحضار ہو کہ اللہ کے مجھ پر انعامات بے شمار ہیں، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس نتیجے میں وہ شرما کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ انابت ہے۔ اور توبہ اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے اور شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، تو اس کا یہ رجوع توبہ کہلاتا ہے۔ ورنہ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو انابت کا معنی بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور توبہ کا معنی بھی یہ ہے کہ رجوع کرنا، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن ہو کسی بھی طریقے سے، چاہے نعمتوں کے شکر سے قاصر ہو کر شرمندہ ہو کر رجوع ہو، یا اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر افسوس و ندامت کے ساتھ رجوع ہو، رجوع اللہ تو بہرحال پایا جا رہا ہے جو مقصود ہے۔ تو بہرحال یہ تین احکام تو متعلق ہے اس دور سے، نمبر 1 انابت، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 صبر، اور اس کے ساتھ مصابرہ بھی داخل ہے، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور جمنے کی دعوت دینا۔ چوتھا حکم ہے ورابطو، فرمایا کہ تم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ مشکل کے ادوار میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، وہ بھی اسی رباط میں داخل ہے۔ ورابطو، اور تم سرحدوں کی حفاظت کرو، جغرافیائی ہوں یا نظریاتی ہوں۔ جغرافیائی سرحد سب سمجھتے ہیں، جو ملکوں کی مختلف سرحدیں ہوتی ہیں، اور وہ ان سرحدوں کی حفاظت جو افواج کر رہی ہیں وہ ایک بہت بڑی عبادت کر رہی ہیں، ان کو اللہ کے ہاں اس پر بہت اجر و ثواب مل رہا ہے۔ ان کا ایک ایک رات اور ایک ایک دن یہ اللہ کے ہاں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک دن کا رباط یا ایک رات کا رباط اللہ کے ہاں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ تو اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، صرف ڈیوٹی نہ ہو کہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے سرحد کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کبھی کبھی دل کی تنگی کے ساتھ بھی وہ کر رہا ہے کہ بس مجبوری ہے، نہیں کروں گا تو نکال دیا جاؤں گا۔ یہ تو بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ رباط کو عبادت سمجھ کر کرے کہ یہ عبادت ہے، مجھے اس پہ ثواب مل رہا ہے۔ اور جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یعنی غلط عقیدہ نہ آ جائے، بدعات میں مبتلا نہ ہو جاؤ، میری نسلیں وہ اسلامی عقائد سے دور نہ ہو جائے، اس کی پیروی کرنا یہ بھی رباط میں داخل ہے۔ اجتماعی طور پر رباط سب جانتے ہیں، باقی اپنے اپنی حیثیت سے بھی رباط ایک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گلی اور محلے کی چوکیداری کر رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی حفاظت کے ایک کام میں لگا ہوا ہے، علماء نے اس کو بھی رباط میں داخل کیا ہے۔ تو چوکیدار کو بھی اپنی چوکیداری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ صرف اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے بلکہ عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے، دنیا جو اس کے نصیب میں اس کو ملے گی۔ جو بینک کے باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے، علماء نے فرمایا کہ وہ بھی ایک معنی کے اعتبار سے رباط کے اندر شریک ہے اور رباط کی عبادت وہ کر رہا ہے، لیکن بہت سے کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی اور وہ صرف ایک کام اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں۔ علماء نے ایک بڑی عجیب بات ذکر کی کہ اس امت کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان میں ایک بیماری بے نیتی کی بیماری ہے کہ نیت نہیں کرتے۔ بد نیتی ایک الگ چیز ہے، بے نیتی الگ چیز ہے۔ فرمایا کہ بے نیتی کی بھی بیماری اس امت میں بہت زیادہ ہے، ایک کام کے اندر کئی نیتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ نہیں کرتا۔ اب یہی جو چوکیداری کر رہا ہے، پہرےداری کر رہا ہے، وہ یہ نیت کر لے کہ میں رباط پر عمل کرنے کے لیے اور رباط کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو کام تو اس سے وہی کرنا ہے جو کر رہا ہے، لیکن اس نیت سے اس کے نامہ اعمال میں عظیم الشان ثواب لکھا جائے، اور نیت نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑے ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ تو دونوں قسم کی سرحدوں کی حفاظت یہ بھی مشکل دور کا ایک حکم ہے، ورابطو۔ اور پانچواں حکم فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ پانچواں حکم ہے تقوی، اور یہ وہ حکم ہے کہ اس حکم کے اختیار کرنے سے بقیہ احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محسن نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں مختلف احکام کا تذکرہ ہے،
ان میں کچھ احکام مشکل بھی ہیں، طبیعت پر بوجھ بھی ہیں، لیکن ان سب احکام پر عمل کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس آخری آیت میں کچھ ایسے احکام ارشاد فرمائے کہ ان احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا ایک تربیت کا انداز ہے کہ وہ صرف ایک کام بتلا کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کو کرنے کے لیے جو آسانی پیدا کرنے والے اعمال ہیں ان کو بھی ذکر کرتا ہے۔ اب مشکل احکام ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ چند کام کر لو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ آخری حکم فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اور تقوی وہ چیز ہے جو انسان کو احکام پر عمل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس ڈر اور خوف کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ڈر پر پھر اللہ جو انعامات دیتے ہیں قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ تو مشکل دور کا یہ آخری حکم ہے، اگر تقوی اختیار کریں گے مشکلات سے باہر نکلیں گے، بجائے اس کے کہ تبصرے کیے جائیں، بجائے اس کے کہ گلے و شکوے کیے جائیں، اللہ کا ڈر پیدا کر کے زندگی گزاری جائے۔ اللہ فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کامیابی کا راز ہے۔ تو فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو روزی دیں گے ایسی جگہ سے کہ وہ خیال بھی نہیں کرتا ہو، اس سے گمان میں بھی نہیں ہو، تو اس کو روزی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ تیسرا فائدہ ہے تقوی کا کہ جب کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، بہت بڑا اجر دے گا۔ چوتھا فائدہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی سیئات کو مٹا دے گی، گناہ معاف کرے گی۔ اللہ کے ڈر اور تقوی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ ذکر فرمایا وَيَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اب جو مشکل کام ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم تقوی کا حکم دینے کے بعد اس تقوی کے فائدوں کو بھی ذکر کرتا ہے، پھر اس تقوی کے حصول کے طریقوں کو بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ تقوی حاصل کیسے کرنا ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ خالی اس پر اکتفا نہیں کیا کہ بس اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو، بلکہ اس کے فائدوں کو بھی ذکر کیا، اس کے حصول کے طریقوں کو بھی ذکر کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت یہ انسان کو تقوی اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی۔ فکر آخرت بھی تقوی پیدا کرنے کا ایک بڑا سبب۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، قول سدید کہو۔ تو سچی بات اور قول سدید یہ بھی تقوی کے حصول کا ایک سبب ہے۔ تو ان پانچ احکام پر آج عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس مشکل کے دور میں انسان کو مشکلات سے جلد ہی آسانی ملے۔ پہلا کام وہ انابت الی اللہ ہے، دوسرا کام اطاعت اللہ اور رسول کی ہے، تیسرا کام صبر اور مصابرہ ہے، اور چوتھا کام پہرے داری اور سرحدوں کی حفاظت ہے، اور پانچواں کام اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان پانچوں احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔